علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں باب العلم آفیشل سے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں اس مہینے کی مناسبت سے، جس کے 9 بھاگ میں نے آپ کی سماعتوں تک پہنچائے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ کو 10ویں پارٹ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کس طرح سے عجائبات کا ظہور ہوا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی برکتوں کو دیکھا، کتنے عجائبات کو دیکھا، وہ چند روایتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں۔ ہم اس آقا کا میلاد کر رہے ہیں۔ ایک عاشق نے کہا، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، یہ انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، مقام نہ فرش زمین عرش بری ان کا، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اور حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی البیان المیلاد النبوی میں اس روایت کو تحریر کرتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب وقت ولادت قریب آیا تب مجھے آثار ولادت ظاہر ہونے والے تھے کہ مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ جب پیاس کا احساس ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کا مقدس فرشتہ فرشتوں کا سردار جبریل نے ایک جام لا کر مجھے دیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے وہ جام پیا اور میں نے کیا دیکھا، وہ جام مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ مجھ سے کہا، اشربی اے آمینہ، پیو پیو۔ میں نے پینا شروع کیا، پھر کہا اور پیا، میں نے اور پیا، یہاں تک کہا اور پیا، یہاں تک کہ میں سیراب ہو گئی۔ جام کو پینا تھا، اس شربت کو پینا تھا، میرے جسم میں چستی آ گئی، پھرتی آ گئی، میری پیاس کی شدت ختم ہو گئی، میرا جسم خوشگوار ہو گیا۔ دوستان محترم، میں آپ کو یہ سبق پہنچانا چاہتا ہوں، اس باب العلم آفیشل کے مادھیم سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی چلو آمد کا بیان کر لیا جائے، یہ شیرینی کیوں تقسیم کی جاتی ہے؟ دیکھیے، ابھی محبوب آنے والا ہے اور محبوب کی آمد کی خوشی میں سب سے پہلا تبرک جو اللہ تبارک و تعالی بھیج رہا ہے، عطا کر رہا ہے، وہ نبی کی والدہ حضرت آمینہ کو عطا کر رہا ہے۔ آمینہ کہتی ہیں اس جام کو پینا تھا، پھر آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ وہ آوازیں دینے والے کون تھے؟ اللہ کے فرشتے تھے، وہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا۔ یہ آواز آنا شروع ہو گئی، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا حبیب اللہ، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا شفیع المذنبین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا نور من نور اللہ۔ یہ آواز آنا شروع ہو گئی، اے اللہ کے رسول جلد تشریف لے آئیے، اے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے محبوب آ جائیے۔ آواز آنا شروع ہو گئی، اے ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے محبوب بہت جلد دنیا میں تشریف لائیے، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلم ہی ظلم ہے، اے محبوب آ جائیے۔ میرے دوستوں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آثار ولادت شروع ہوئے۔ جب آثار ولادت شروع ہوئے، آمینہ کہتی ہیں وہ کتنا سہانا وقت تھا۔ امام عشق و محبت نے کہا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کتنی پر نور ساعتیں ہیں وہ جس گھڑی محبوب خدا اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آمینہ طیبہ آمینہ فرماتی ہیں کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، گویا اندھیرا جا رہا ہے، اجالا آ رہا ہے، ظلم جا رہا ہے،
نور آ رہا ہے، اندھیری جا رہی ہے، سویرا آ رہا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں صبح صادق کا وقت ہے، آثار ولادت شروع ہوتے ہیں۔ نبی کی امی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت صبح صادق کے وقت میں میرا لخت جگر محبوب خدا اس دنیا میں تشریف لائے، آمینہ کی بارگاہ میں چلتی ہیں، آمینہ تمہاری حالت کیا تھی؟ آمینہ کہتی جتنا وقت قریب آتا ولادت کا اتنا مجھے سکون ملتا۔ کائنات میں کوئی ماں ایسی ہے، وہ عقل سے پیدل لوگ، وہ بےہودہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہم بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی والدہ سے جا کر پوچھنا جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی حالت کیا تھی۔ میں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، تمہاری ماں ہی بتا سکتی ہے، لیکن نبی کی امی سے پوچھتے ہیں۔ نبی کی امی آمینہ کہتی ہیں جتنا وقت قریب آتا اتنا مجھے سکون ملتا، آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے، میرے گھر میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے، فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، محبوب خدا آ رہے ہیں، آنے کا انداز نرالا ہے۔ آمینہ کہتی ہے آنے کا انداز نرالا ہے، خرج منی نور، محبوب خدا جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے جسم سے کوئی آلودگی نہیں نکلی، کوئی خون نہیں نکلا، کوئی گندگی نہیں نکلی۔ کیا نکلا؟ آمینہ کہتی ہے خرج منی نور، ایسا لگا جس سے میرے جسم سے ایک روشنی نکل گئی، نور نکل گیا۔ اس نور کا عالم یہ تھا کہ میں نے مکے کی سرزمین پر بند کمرے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشنی کا عالم تھا۔ میرے دوستو، نبی کی امی آمینہ کہتی ہیں، اب وہ الفاظ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں جو نبی کی امی آمینہ کہتی ہیں۔ آمینہ کہتی ہیں جب وہ لخت جگر پیدا ہوا اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ وضعتہ مدہوناً، وہ پیدا ہوا اس طرح سے جسم پر تیل لگا ہوا ہے، مکحولاً، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مسروراً، چہرے پر مسکراہٹ ہے، مختوناً، ناف کٹا ہوا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ناف کٹا ہوا، ختنہ شدہ، اور جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمارے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت ولادت حضرت آمینہ کے قریب ہیں، حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت بچوں کی ولادتیں دیکھی ہیں، کائنات میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا بچہ آمینہ نے جنا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی حالت الگ ہے۔ آمینہ حضرت صفیہ کہتی ہیں میں نے 6 عجیب باتیں ایسی دیکھی کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جس کی اندر وہ عجائبات کا ظہور ہو۔ حضرت صفیہ کہتی ہے میں نے جیسے ہی شہزادہ پیدا ہوا سب سے پہلی کرامت، سب سے پہلی برکت یہ دیکھی کہ پورے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا، پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور کمرہ ہی نہیں پوری کائنات روشن ہو گئی۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں اور دوسری کرامت، دوسری عظمت، دوسری عجیب چیز میں نے یہ دیکھی کہ پیدا ہونے والے بچے نے سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اپنے سر کو جھکا دیا، اور اپنی زبان پر یہ الفاظ تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی، یا ربی حبلی امتی۔ میرا محبوب کہہ رہا ہے پیدا ہوا سجدہ کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ زمانے والوں کو بتا رہا ہے کہ یہ عام بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے، اس لیے کہ عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ناپاک، ان کی ماں بھی ناپاک، جس جگہ پر آ جائیں وہ جگہ ناپاک، جو چھولے وہ ناپاک، لیکن محبوب خدا جب تشریف لا رہے ہیں کیونکہ سجدہ وہ کرتا ہے جو خود بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ محبوب خدا جب دنیا میں تشریف لائے سر سجدے میں ہیں اور اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا کہا تھا محبوب خدا نے؟ یا ربی حبلی امتی۔ جب یہ کہا تو میرے رب نے کہا اے محبوب میں نے تمہاری اعلیٰ ہمت کے ساتھ تمہاری امت تمہارے حوالے کر دی، اور میرے رب نے کہا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، جو محبوب پیدا ہوتے وقت اپنی امت کو یاد کر رہا ہے تو وہ محبوب کل میدان محشر میں امت کو کیسے بھول جائے گا؟ اسی لیے جب بھی محبوب کا وہ وقت آتا ہے ولادت کا وقت تو اہل سنت والجماعت اس وقت کو کیسے بھول جائیں گے جس وقت محبوب خدا امت کو یاد کر رہا ہے۔ وہ امت جو محبوب خدا کے اس وقت کو بھول گئی ہے، وہ امت راستے سے ہٹ گئی ہے، وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ حقیقتاً ہمیں جو عقیدہ دیا اہل سنت والجماعت نے یہی حق ہے کہ جب نبی پیدا ہوتے وقت ہمیں یاد کر رہا ہے تو جب بھی آقا کے پیدا ہونے کا وقت آئے گا ہم آقا کے نام کا جشن نکالیں گے، جلوس کریں گے۔ میرے دوستو، حضرت صفیہ کہتی دوسری کرامت میں نے یہ دیکھی، میں آنکھوں میں سرما لگانا چاہتی تھی لیکن میں نے کیا دیکھا؟ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ پھر میں نے گودی میں لیا، میں غسل دینا چاہتی تھی، آواز آئی صفیہ ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کو غسل مت دینا،
اس لیے کہ میرا صفیہ عرض کرتی ہیں کیسی غیب سی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت صفیہ کہتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے, آواز آئی نہیں یہ میرا محبوب ہے, اسے یہ پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, یہ طیب و طاہر ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے دوسری عظمت یہ دیکھی کہ محبوب خدا جب پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ناف کی طرف تو ناف کٹا ہوا ہے, ختنہ کی طرف دیکھا تو ختنہ شدہ ہیں, جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت صفیہ کہتی ہے, حضرت آمینہ کہتی ہیں پھر کیا دیکھا کہ میرے سامنے سے میرے بچے کو غائب کر لیا گیا. آواز آتی تھی مشرق میں لے جاؤ, مغرب میں لے جاؤ, ساری کائنات کا نظارہ کرا دو تاکہ کائنات کے ذرے ذرے کو پتہ چل جائے کہ آج ساری کائنات کا ہادی, ساری کائنات کو راہ راست پر لانے والا محبوب, اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والا محبوب دنیا میں تشریف لا چکا ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے, اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے.